بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے یوکرین اور رشیا کی جنگ کے بارے میں، اور خاص طور پہ جو تھریٹ ڈیولپ ہو رہی ہے، جو خطرات ڈیولپ ہو رہے ہیں ایٹمی جنگ کے حوالے سے، کہ وہاں پہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے، اس کے کیا چانسز ہیں اور اس کے بارے میں امریکہ اور رشیا وغیرہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رشیا کو شروع میں جو کامیابیاں ملی تھیں، انہوں نے جو علاقے قبضہ کیے تھے، وہ بھی علاقے آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ نہ کچھ علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، خاص طور پہ مشرقی یوکرین میں۔ اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پہ پیوٹن نے ایک ریفرینڈم کروایا ان علاقوں میں جو کہ کسی حد تک اس کے قبضے میں ہیں، جس میں کہ ڈونیٹسک ہے، زپوریزیا ہے، لوہانسک ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ کہ رشین فورسز دفاع میں ہیں اور اس کو ہولڈ کر کے، اور انہوں نے ان علاقوں کو رشیا میں ضم کر لیا ہے۔ رشیا میں ضم کرنے کے بعد اب وہ چونکہ ایک ریفرینڈم کی بنیاد پہ کیا گیا ہے، سو کالڈ ریفرینڈم، جو کہ مغربی دنیا تو نہیں مانتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فراڈ کیا ہے۔ بہرحال اب وہ کہنے کو رشیا کی ٹیریٹری، رشیا کا علاقہ بن چکا ہے، اور اب رشیا یہ کہتا ہے کہ اگر اس علاقے پہ حملہ ہوا اور اس کو لینے کی کوشش کی گئی تو وہ رشیا پہ حملہ ہوگا، لہٰذا رشیا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جو جی چاہے کرے، اور پیوٹن نے دھمکی دی کہ ہم نیوکلیئر ویپنز استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی دیکھا کہ یوکرین نے اپنی اسپیشل فورسز کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اسپیشل فورسز اور یوکرینین آرمی اپنے دفاع کے لیے یا یہ کاؤنٹر آفینسیوز کے لیے بہت اچھی طرح ایکوپڈ ہے، ان کے پاس بہت اچھا اسلحہ سب کچھ موجود ہے۔ امریکہ نے تقریباً $17 بلین کا اسلحہ ابھی تک ان کو پرووائڈ کیا ہے۔ امریکہ دھڑا دھڑ، مغربی دنیا بھی دے رہی ہے، برطانیہ خرچہ کر رہا ہے سب، اور اس قسم کی سپورٹ پہلے دنیا میں مغربی دنیا نے کسی بھی ملک کو نہیں دی۔ باقی یہ ہے کہ یوکرینین خود ایک اسپرٹڈ فوج ہے، ان کے پاس ایک کاز ہے، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کرنا، اپنی سرزمین واپس لینی ہے، لہٰذا وہ بے جگری سے لڑ رہے ہیں۔ ابھی جو اسپیشل فورسز کی اپلیکیشن ہے، اس پہ آپ نے دیکھا کہ رشیا کے قبضے میں جو علاقے ہیں، وہاں پہ ان کے ایئر بیسز کو انہوں نے پیچھے سے جا کے سیبوٹاج کیا، اٹیک کیا، جہاز ان کے برباد کیے، ان کے ایمونیشن کے ڈپوز وغیرہ، ڈمپ جو وہاں پہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ انہوں نے برباد کیے، بعض جگہوں پہ برجز کو تباہ کیا۔ اور اب خاص طور پہ کرائمیا کے ساتھ جو رشیا کا ایک لنک بنتا ہے، جو رشیا نے ایک ریل روڈ برج بنایا ہوا ہے، وہ بڑا اہم برج ہے، اس کو انہوں نے ابھی اس کے اوپر ایک ٹرک ایکسپلوژن ہوا آج ہی، اور اس کے نتیجے میں جو برج ہے اس کو آگ لگ گئی، اور وہ کسی حد تک ڈیمیج ہے، سارا تو تباہ نہیں ہوا لیکن فوری طور پہ شاید استعمال نہ ہو سکے۔ اور یہ برج جو ہے رشیا کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے وہ ساری سپلائیز ان ٹروپس کو بھیجتے ہیں جو کرائمیا میں پرو گورنمنٹ یعنی یوکرینین گورنمنٹ کے ٹروپس وغیرہ سے جو جنگ کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں واضح ہے کہ رشیا کو جب خطرات ہیں کہ وہ جنگ ہار جائے گا یا اس کے ہاتھ سے جنگ نکل جائے گی، تو پیوٹن نے دھمکی دی ہے کہ میں اس جنگ میں ہر طرح کے ہتھیار استعمال کر سکتا ہوں، اور اس میں نیوکلیئر ویپنز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب نیوکلیئر ویپنز کی جو استعمال کرنے کی بات ہے، وہ کون سے ویپنز ہوں گے، یہاں میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ دو طرح کے نیوکلیئر ویپنز ہیں، ایک اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپنز ہیں اور دوسرے آپ کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن جو ہیں وہ آرٹلری کے ذریعے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، بیٹل فیلڈ میں، جنگ میں تھوڑا فاصلہ آپ کے قریب کا علاقہ ہوتا ہے، چونکہ جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کے ٹروپس بھی ساتھ ہیں، تو اگر وہ بڑے سائز کا یا بڑے ییلڈ کا بمب ہوگا تو آپ کے ٹروپس کو بھی نقصان ہوگا۔ چنانچہ وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں، اتنی ییلڈ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے علاقے میں بھی اگر استعمال آپ کریں تو وہ صرف دشمن کے ٹروپس کو ہی ایفیکٹ کرے،
لہذا وہ تھوڑا رینج، تھوڑی ییلڈ اور ایک مینیجبل قسم کا نیوکلیر ایکسپلوژن ہوتا ہے، لیکن تباہی اس میں بھی جو اس کے رینج میں جتنے بھی، اگر وہ اس کا 1-2 کلومیٹر کا رینج ہے تو 1-2 کلومیٹر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ مارے جائیں گے۔ پھر اسٹریٹجک ویپنز، اور اسٹریٹجک ویپنز جو ہیں یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز وغیرہ کیری کرتے ہیں، یا آپ کے بامبرز ہیں جو کیری کر کے لے کے جاتے ہیں، اور یہ لمبے فاصلے پہ مارے جاتے ہیں کیونکہ ان کی ییلڈ بہت ہے اور آپ اپنے علاقے سے بہت دور جا کے اس کو گراتے ہیں، لیکن ان علاقوں پہ، ان جگہوں پہ گراتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دشمن کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، وہ تباہ ہوئے تو یہ اس ملک کے لیے پھر سروائیو کرنا مشکل ہوگا۔ چنانچہ اس کے اسٹریٹجک ریزلٹس ہوتے ہیں، جس طرح کے نیوکلیر ویپن استعمال ہوئے جاپان میں ہیروشیما پہ، اور اس کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے، جنگ ختم ہو گئی۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے استعمال کا سوچا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ جنگ ہو رہی ہے اور زمینی جنگ کے ہی کا خطرہ ہے رشیا کو کہ وہ زمینی جنگ ہار نہ جائے، تو اسی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیوکلیر ویپن استعمال کروں گا، تو یہاں پہ نیوکلیر ویپن جو ہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن استعمال کریں گے۔ اب رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے جواب میں جو بائیڈن نے یہ بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلی دفعہ دنیا کو خطرہ ہے آرمیگیڈن کا، یعنی اینڈ آف دی ورلڈ، دنیا کے ختم ہو جانے والا خطرہ ہے، کیونکہ رشیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن استعمال کرے گا، اور اس نے کہا ہے کہ ہم اس سے غافل نہیں رہ سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی رشیا یہ ویپن استعمال کرے گا، نیوکلیر ویپن استعمال کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے چانسز بڑے کم ہیں، کیونکہ 1945 کے بعد کبھی کسی نے نیوکلیر ویپن استعمال نہیں کیا، اور اس کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ ایک مجرمانہ حرکت ہوگی، اور دوسری طرف یہ کہ اگر آپ نیوکلیر ویپن استعمال کرتے ہیں تو دوسری سائڈ کو بھی پھر اجازت ہوگی کہ وہ آپ کے اوپر نیوکلیر ویپن استعمال کرے۔ اس کی وجہ سے اس کو میوچل ڈسٹرکشن، یعنی دونوں ملکوں کی آپس کی تباہی کا پیش خیمہ کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ بڑا سوچ سمجھ کے کام کیا جاتا ہے، اور اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی، ایک صدر پوٹن مثال کے طور پہ، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نیوکلیر بام گراؤں، تو وہ خود بخود یوں اعلان نہیں کر سکتا، اس کو اپنے قریبی لوگوں سے، جو بھی ذمہ داران ہیں ان کی افواج کے، منسٹر ڈیفنس وغیرہ کے، ان سب سے مشاورت کرنی ہوگی، اور عموماً مشاورت میں دوسرے لوگ مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی تباہی کا ذریعہ بنے گی چیز۔ لیکن اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ شاید ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن جو کہ بیٹل فیلڈ میں تھوڑے سے علاقے کے لیے ہوگا، وہ اگر استعمال کرتا ہے پوٹن یا رشیا استعمال کرتا ہے، تو پھر دوسری طرف سے رسپانس کیا ہوگی؟ ہمیں پہلے کی انفارمیشن جو ہے امریکہ کے بارے میں، وہ اوباما کے وقت میں انہوں نے اسٹڈی کی تھی، ایک انہوں نے وار گیم وغیرہ کی، بعد میں بھی انہوں نے کی، لیکن اس وقت کا جو سننے میں آتا تھا یا ہم نے پڑھا اس میں یہی تھا کہ امریکہ جو ہے وہ نیوکلیر ویپن کے جواب میں نیوکلیر ویپن استعمال نہیں کرے گا، یعنی اگر یوکرین پہ ہوا ہے نیوکلیر ویپن کا حملہ تو امریکہ اس کے لیے نیوکلیر ویپن استعمال نہیں کرے گا۔ ایک تو مورلی امریکہ دنیا کے سامنے جواب دہ ہوگا جب یہ دنیا یہ پوچھے کہ یوکرین پہ حملہ ہوا تھا، آپ پہ تو نہیں ہوا تھا، تو آپ نے یہ کیوں جنگ بڑھائی؟ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ ان کے اپنے ملک کے اوپر حملہ نہیں، یہ یوکرین پہ ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ استعمال کرے اس کے معاملے میں۔ پھر یہ بھی ہے کہ استعمال کا پھر ایک دفعہ سلسلہ چل نکلتا ہے، اگر امریکہ نے استعمال کیا تو دوسری سائڈ پھر ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے پیمانے پہ جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک میوچل ڈسٹرکشن کا قصہ شروع ہو جاتا ہے جس سے کہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اب پھر کیا جواب کیا ہو امریکہ کی طرف سے، پھر کیا کیا جائے؟ اگر واقعی رشیا استعمال کرتا ہے، پہلے تو بہت حد تک یہی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رشیا نیوکلیر ویپن استعمال نہیں کرے گا، وہ اور راستے اختیار کر سکتا ہے، اپنی میزائل فورس اور یا اپنی راکٹ آرٹلری یا لانگ رینج آرٹلری استعمال کر سکتا ہے، جس میں اس کے پاس ویپنز کی کمی نہیں، میسو فورس یوز ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ نیوکلیر ویپن استعمال کر ہی لیتا ہے تو پھر مغربی دنیا کیا کرے؟
اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس میں کہ یہ بھی میں پہلے بھی ایک ولاگ میں نے یہ کہا تھا کہ نیٹو کی ممبرشپ یوکرین کو کبھی نہیں دی جائے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیٹو کے اپنے جو چارٹر ہے ان کا معاہدہ ہے، اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ اگر نیٹو کے کسی بھی ایک ممبر ملک کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کو نیٹو پہ حملہ سمجھا جائے گا اور نیٹو کی فورسز جواب دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوکرین اگر ممبر بن جاتا ہے تو یوکرین پہ نیوکلیر ویپن کا حملہ ہوتا ہے تو وہ حملہ سمجھا جائے گا کہ وہ نیٹو پہ ہوا، اور پھر نیٹو کنٹریز کو نیوکلیر ویپن استعمال کرنے ہوں گے جو تباہی کا باعث بنے گی۔ اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یورپ رشیا کے ہمسائے میں بیٹھ کے تو وہ یہ جنگ چھیڑ بیٹھے کہ کل یورپین سٹیز کے اوپر نیوکلیر ویپن گر رہا ہوں۔ لہٰذا اس میں اس کو ممبرشپ نہیں دی جائے گی، اور ہمیشہ یہی ہوگا کہ یوکرین کو دور سے بیٹھ کے مدد کی جائے، اور یہ کہا جائے کہ چونکہ یوکرین ممبر نہیں ہے نیٹو کا تو نیٹو خود جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑے خطرات سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، بچا کے رکھیں گے مغربی ممالک۔ اب یہاں پہ خیال یہی ہے کہ نیوکلیر ویپن اگر رشیا استعمال کرتا ہے تو رشیا کو پوری دنیا میں آئسولیٹ کیا جائے گا اور طریقوں سے، اور ملیٹریلی کنونشنل ویپنز ہی ایسے دیے جائیں گے اس کو یوکرین کو جو رشیا کا بہت بڑا نقصان کر سکیں۔ اس میں پھر یہ فری فار آل ہوگا، یہ نہیں کہ یوکرین صرف اپنے علاقے چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہی چھڑوائے گا، نہیں، پھر یوکرین کو ایک آزادی ہوگی اور مغربی دنیا کی مکمل سپورٹ ہوگی کہ وہ بے شک رشیا کے اوپر حملے کرے اور ہر طرح کے ہتھیار استعمال کرے نیوکلیر ویپن کے علاوہ۔ تو ان حالات میں لگتا یہی ہے کہ نیوکلیر ویپنز کے استعمال کا نعرہ پہلی دفعہ 1945 کے بعد اتنا کھلے بندوں میں استعمال کیا جا رہا، اور بات ہو رہی ہے کہ نیوکلیر ویپن استعمال ہوں گے، لیکن بہت حد تک چانس ہے کہ نیوکلیر ویپنز استعمال نہیں کیے جائیں گے، لیکن جنگ کے بڑھنے کے چانسز موجود ہیں، جس میں کہ نیوکلیر ویپن سے ہٹ کے اور جتنے بھی تباہی کے ہتھیار ہیں وہ مغربی دنیا یوکرین کو مہیا کرے گی تاکہ رشیا کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا جا سکے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ میں سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ یوکرین کی جنگ میں تیزی ہے، یوکرین کی جنگ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، رشیا کا نقصان ہو رہا ہے، رشیا کو ڈیسیژن میکنگ میں پرابلم ہے۔ اس کو کوائٹ پاسبل کہ پیوٹن نیوکلیر ویپن استعمال کرنا چاہے، لیکن اس کے اپنے کمانڈرز اس کو اس معاملے میں روکیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو کہ سوائے اس کے کہ تباہی آپ کسی کی تباہی کریں تو آپ کے اوپر بھی تباہی آئے گی، اس کے علاوہ اور کوئی اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا لگتا یہی ہے کہ جنگ بڑھے گی ضرور، لیکن نیوکلیر ویپنز استعمال ہونے کے چانسز کم ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔